الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ سو اچانک وہ جھگڑالو بن گیا، صریح جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور اس نے ہماری شان میں عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اور کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہوں کون ان کو زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ وہ ایسا قادر ہے کہ بعض ہرے برے درخت تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ اور جس نے آسمان و زمین پیدا کیے کہ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ کیوں نہیں وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان اللہ بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون تو اس کی فسبحان الذی بیدہ پاک ذات ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء ہر چیز کا پورا اختیار وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سورہ یاسین کی یہ آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ عاص بن وائل یا امیہ بن خلف ان میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں بوسیدہ ہڈی اٹھائی ہوئی تھی، بہت پرانی انسانی ہڈی اس کے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اس ہڈی کو اپنی یوں انگلیوں سے مسلا، دبایا اسے۔ بوسیدہ ہڈی تھی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اس کے ذرات نیچے گر گئے، کچھ اڑ گئے۔ تو پھر اس نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ محمد تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کیا جب یوں بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر کون زندہ کرے گا اور کس طرح زندہ کرے گا، کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ اور یہ اعتراض قرآن میں اور بھی کئی مقامات پہ آیا ہے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں، بوسیدہ ہو جائیں تو کیسے زندہ ہوں گے، کون زندہ کرے گا، کس طرح زندہ ہوگا۔ مختلف مقامات پر ان کا یہ ایک عقلی اعتراض مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تھا کہ جب انسان مر گیا، بوسیدہ ہو گیا، ہڈیاں جو ہے وہ اس کی گل گئیں، مٹی میں بہہ گئیں، پانی میں چلی گئیں اور جو ہے وہ خاک بن کر اڑ گئی،
تو دوبارہ کون ہے جو ان کو اکٹھا کر کے انسان کو بنا دے، انسان کو زندہ کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ کیا انسان یہ جانتا نہیں ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ انا خلقناہ من نطفہ، بے شک ہم نے اسے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اعتراض کرنے والوں، ذرا اپنی تخلیق کو دیکھو کہ پہلی بار تمہیں کس طرح پیدا کیا گیا۔ تم ہڈیاں اٹھائے ہوئے ہاتھ میں اسے مسل کر اعتراض کرتے ہو کہ یہ تو بوسیدہ ہو گئیں، خاک ہو گئیں، مٹی ہو گئیں، ان کو دوبارہ کیسا زندہ کرے گا؟ تو یہ اعتراض کرنے سے پہلے تم اپنی پیدائش پر غور کرو، تم اپنی تخلیق پر غور کرو کہ اب تو یہ ہڈیاں پھر بھی موجود ہیں، لیکن جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو کیا تھا؟ من نطفہ، ایک پانی کا قطرہ، ناپاک اور نجس پانی کا قطرہ، جس کے اندر نہ جان تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس رب نے جس نے تمہیں ایک قطرہ پانی سے بنا دیا، کیا وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ انسانی شکل نہیں دے سکتا؟ ذرا تم اپنی تخلیق پر دیکھو، اولم یر الانسان انا خلقنا، کیا آدمی کو، انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر یہ بڑا جھگڑالو بن گیا، پھر یہ اللہ کی ذات میں اعتراض کرنے لگ گیا، یہ اللہ کے افعال اور اللہ کے اختیار اور اللہ کی قدرت پر اعتراض اٹھانے لگ گیا۔ ذرا دیکھ تیری تخلیق کس چیز سے ہے۔ اور یہی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ انسان کے ساتھ تکبر، انسان کے ساتھ بڑائی، انسان کے ساتھ سرکشی اچھی لگتی نہیں ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کوئی کتنا ہی بڑے منصب پر پہنچ جائے، بڑے مال و دولت کا مالک بن جائے، بڑے عہدے کو حاصل کر لے، اور پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اپنے سامنے باقی انسانوں کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، کم تر سمجھے، تو یہ اس انسان کے شایان شان نہیں جس کو اللہ نے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا۔ یہ تکبر اور یہ بڑائی اس کے ساتھ جچتی ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے کہ مجھے پیدا کس چیز سے کیا گیا، تو سارا انسان کا تکبر خاک میں مل جاتا ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولہ نطفہ، سب سے اس کی ابتدا ایک پانی کا گندا قطرہ ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا جو ہے وہ موت ہے، اور اس کے درمیان میں جتنی بھی زندگی یہ گزار رہا ہے، ما بینہا یحمل القذرہ، اس درمیانی حصے میں بس یہ گندگی اٹھائے پھرتا ہے۔ کیا ہے انسان کے وجود میں؟ خون ہے تو وہ گندا، اور جو باقی چیزیں ہیں سب کی سب ناپاک۔ اگر کوئی آدمی مر جائے، دفن نہ کیا جائے، تو 1 یا 2 دن گزرنے کے بعد جہاں وہ پڑا ہوگا تو وہاں تعفن ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیا معلوم ہوا؟ گندگی کا ڈھیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرافت اور کرامت دی اس کے ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ اشرف المخلوقات اس کو بنایا اس وجہ سے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہے، ورنہ کیا ہے؟ گندگی کا ڈھیر ہے۔ ابتدا بھی گندگی، درمیان کی عمر بھی ساری گندگی، اور آخرت میں جو ہے وہ پھر اس نے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو یہ بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اعتراض یہ کرتا ہے کہ کون ہے جو ان ہڈیوں کو، بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون ہے ایسا؟ اللہ نے فرمایا قل، پیارے پیغمبر کہہ دیجئے اس سے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی ذات دوبارہ پیدا کرے گی جس نے پہلی بار اسے بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر تخلیق کو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا،
وہ ذات جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے، سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ عرب کے اندر ماچس کے چکماک کے ایجاد سے پہلے، ماچس کی دریافت سے پہلے آگ وہ جلاتے تھے تو دو طرح کے درخت تھے، ایک سوکھا درخت تھا اور ایک تر درخت تھا، ہرا درخت تھا۔ تو سوکھے درخت کی ٹہنی کو ہرے درخت کی ٹہنی پر رگڑتے تو ایسے ہی آگ جل جاتی تھی جس طرح ماچس سے جو ہے وہ آگ جلتی ہے۔ تو فرمایا دیکھو یہ دونوں درخت، جو ہرا درخت ہے، سبز درخت ہے، اس کے اندر پانی ہے، اس کے اندر رس ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ نکال دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، کیا وہ قادر نہیں ہے علی ان یخلق مثلہم، کہ تمہارے جیسے اللہ تعالیٰ کوئی اور بھی بنا دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ خوب جاننے والا ہے، وہ بڑا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے پیدا کرنے میں کوئی دیر نہیں، کوئی محنت نہیں، کسی کا تعاون ضروری نہیں، اور اس کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن، بس وہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز بنانی مشکل نہیں۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات تمام شریکوں سے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔